سکتی ہے زمین و آسمان ہو، بالفرض اگر وہ ہوں بھی تو یہ مراد کم از کم نہیں لی جا سکتی کہ زمین و آسمان جب ہیں تو وہ ہیں مگر نہ نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، چینج کر دیا جائے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، جب تک زمین و آسمان ہے یہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہیں، تیرا رب چاہے۔ استثناء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جی بتانا ہی مطلوب ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہیں کہ اللہ اگر چاہیں بھی تو نکال نہ سکیں گے، اللہ نہیں نکال رہے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، یہ نہیں کہ نکال نہیں پا رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ الا ما شاء، ہاں مگر جو طرف چاہے، لیکن رب نے قانون یہ بنایا کہ میں نہیں چاہوں گا، میری چاہت یہ کہ یہ ہمیشہ ہے۔ رب کی چاہت یہ بھی ہے، رب کی چاہت بدلے تو چیز بدل سکتی تھی، لیکن رب کی چاہت یہ ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے کہ مادام السماوات، اور اسی طرح خلود لا موت والی بات ہے، یہ میری چاہت ہے۔ الا ما شاء ربک، اور بعض مفسرین نے کیا تھوڑی استثناء نکالی ہے، سمجھ آتی ہے کہ بعض لوگ ہوں گے نا کہ جو جہنم جا کر نکالے بھی جائیں گے، حتی اذا نقوا وعذبوا اذن لهم بدخول الجنہ، بخاری والی قرأت پیچھے آپ نے پڑھی، تو یہ الا ما شاء ربک، وہ نکالے بھی جائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت کر گزرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرے۔ فعال ہے نا، فعال، شر کا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور بڑے اچھے انداز سے کرتے، کر بھی دے گا، بڑا پیارا بھی کر دے گا، کامل انداز سے بآسانی کر دے گا۔ خیر کا کرنا چاہے تو بھی یہی ان ربک فعال لما یرید، یہاں دو دفعہ ما شاء ربک، اور پھر ان ربک، تیرا رب، تیرا رب انسانوں کو جگایا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو نیک بخت تھے، فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ سعید جو ہیں سعداء، وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما لا، یہاں دیکھیں جہنمیوں کو پہلے بیان کیا، چونکہ پیچھے عذاب کا تسلسل چلا ہے تو مناسب یہ تھا کہ وہ عذاب والے پہلے بیان کیے جائیں۔ حکم یہی چل رہا ہے، فرعونیوں کا تذکرہ ہے، پھر ان کی بدبختی کا، تب یہاں شقاوت کا پہلو بیان کرنا پہلے اچھا ہے، مناسب ہے، اور یہ بات ہے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا ما شاء ربک، مگر جب تک رب چاہیں تو یہ اللہ کی مرضی ہوگی۔ معنی یہ کہ اللہ مجبور نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت، اگر اللہ اور چاہیں وہ بھی کر سکتے۔ تو یہ پہلا معنی میں نے کہا مضبوط ہے، کہ معنی یہ ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہے۔ وہی بات یاد رکھیں، تو کوئی لفظ نہ سمجھائے، اس کا مدعا سمجھے، موضوع سمجھے۔ یہاں موضوع یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ آزاد ہے، اس کی اپنی مرضی، اس لیے نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا یہ معنی راجح ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے نا کہ اب دیکھیں جو جنت گیا، جنت سے تو واپسی نہیں ہوتی انسان کی نا، تو ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس میں تو چلے استثناء ہوگی، یہ جہنم گیا اور اللہ نے پھر نکال کر گناہ بخشا کر جنت دے دی واپس، لیکن جو جنت گیا وہ جنت میں ہمیشہ، جنت سے نکلنے کا تصور نہیں۔ عطانی عطا غیر مجذوذ، مجذوذ مقطوع کے معنی میں، اور ممنوع غیر مجذوذ، نہ قطع کی جانے والی عطا ہے، یا جو ہے وہ قطع نہیں ہوں گی۔ بعض اوقات ایک بندہ باغ تو ہے لیکن پھل اس کے اندر ختم ہو گئے، درخت سوکھ گئے، کوئی ایسا، سب کچھ ہی ہمیشہ عطاء غیر مجذوذ، نہ انہیں ان سے روکا جائے گا، نہ اسے ان سے دور کیا جائے گا، غیر مقطوع، یہ ہمیشہ رہے گی چیزیں۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، فلا تک بسار نہ ہو، فی مریۃ، شک میں، مما یعبد ہؤلاء، اس چیز کے متعلق جس کی بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ شک نہ کریں۔ مانا یہ کہ اس کی عبادت جو ہے باطل، اس میں کوئی شک آپ نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بندہ گمراہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار کہ یہ نہ ہو کہ یہ ٹھیک ہو، کوئی شک آپ نہ کریں۔ مما یعبد ہؤلاء، اس عبادت کے باطل ہونے میں کوئی شک نہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی ہے دوسرا معنی
کہ ان کے باطل ہونے میں شک نہ کریں۔ عبادت جس کی کر رہے ہیں عبادت بھی باطل ہے اور یہ بھی باطل، مما عبد ہؤلاء جو بندگی کے لوگ کر رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بندگی کر رہے ہوں، بلکہ وجدنا علی آباءنا والی بات ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد، بندگی نہیں کرتے مگر جس طرح کی بندگی کرتے تھے ان کے آباء و اجداد من قبل پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، بے شک ہم انہیں پورا دیں گے، نصیبا من کا حصہ غیر منقوص، کمی کیے بغیر پورا حصہ انہیں دیں گے۔ جتنا عذاب انہیں ملتا ہے اللہ دے گا۔ خاص سبب یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کرے، یہ ضرور ہے اللہ رحیم ہے، سبقت رحمتی سبقت غضبی والی بات ہے۔ گناہوں کی سزا اللہ کم دے سکتے ہیں، اس کے اندر کمی ممکن ہے، اور لیکن یہ نہیں کہ نیکی کا بدلہ اللہ کم دے، کم کیا برابر بھی نہیں بلکہ اوپر لیول کا دیتے۔ اس لیے ہوشیاری یہ ہوتی ہے نا، ہمیں اللہ سے عدل کے بجائے احسان مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ عدل کر، یہ خود کے لیے بد دعا۔ اللہ نے عدل کیا تو تیرے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں، تباہ ہوگا۔ اس لیے اللہ احسان کیجیے، احسان مانگیے اللہ سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر رب العالمین عدل شروع کرے تو قرآن نے اشارہ کیا کہ لقضی علیہم، اگر اللہ پکڑ شروع کرے وَيَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ عدل پھر یہ ہے نا، عدل اللہ کا یہ قانون اللہ کا یہ ہے کہ گناہ زہر ہے، جرم ہے، اس پر سزا ملے گی، پھر ہر گناہ پر تیری پکڑ ہوگی اور بچے گا کہاں تو۔ اس لیے اللہ سے احسان کو مانگا جائے۔ یہ بات بظاہر بڑی عجیب ہے کہ جی اللہ عدل کم کرتے ہیں احسان زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہے حقیقت۔ الفاظ تھوڑے سے بظاہر مشکل لگتے ہیں اس لیے ہم نہیں ادا کرتے، عام بندوں کو نہیں سمجھ آتے۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں آپ پھر مصیبت زیادہ ہے، آدھی بات دی جاتی، فلاں صاحب کہتے ہیں کہ جی اللہ عدل کم کرتے ہیں، اچھا ظلم کرتے ہیں، پھر عدل کم کرتے ہیں احسان زیادہ کرتے ہیں، اور احسان کو ہی اللہ سے مانگا جائے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، بے شک ہم انہیں پورا دیں گے ان کا حصہ غیر منقوص، کمی کیے بغیر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فرعون کے شاید اس لیے پڑھے ہوں گے کہ فرعون ہی ہوگا، یا موسیٰ کے پاس کوئی چیز ہوگی نا، نہیں، موسیٰ بھی بڑی پیاری چیزیں لے کر آئے، اصل چیزیں تھیں موسیٰ کے پاس، اسے چھوڑ کر یہ فرعون کے پیچھے پڑے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اس میں اختلاف کیا گیا، اختلافات شروع کر دی۔ اس کے بعد نشر ذکر کیا کہ موسیٰ کو کتاب یہ بعد میں ملی ہے، بنو اسرائیل جب انہیں نجات ملی اور فرعون غرق ہوگا، فرعون کی قسمت میں وہی تو تھی، خیر وہ تو موسیٰ علیہ السلام باتیں سنایا کرتے تھے، لیکن کتاب نہیں تھی مستقل، بدبخت تھا۔ کتاب کسی قوم کو ملنا یہ اللہ کی بڑی عطا ہوتی ہے، یہ پھر بنو اسرائیل کے بارے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اگر تیرے رب کی بات سبقت نہ لے جا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ رب کی بات کیا تھی؟ ایک تو بخاری کی روایت آپ نے پڑھی 3194 نمبر کہ اِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، میری رحمت غالب رہتی ہے اس لیے بچ رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَمَا نُؤَخِّرُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ وغیرہ کہتے ہیں، یہ تو بھی بڑی پیچھے بھی گزری کہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ فلانی قوم کب آئے گی کب جائے گی، اور فیصلہ اللہ نے کیا، وگرنہ یہ اس لیے نہیں جی پا رہے کہ ان کے اعمال ٹھیک ہیں، حمل تو ان کو ایک دن نہ چھوڑیں، اور ان کے عمل اس لائق ہے کہ ان کو ایک لمحے کی مہلت نہ دی جائے، لیکن اللہ رحیم نے اپنے رحم کی بنا فیصلہ کیا کہ میں ان کو 100 سال دوں گا، اس لیے اب اللہ نے پورے کرنے، وگرنہ عمل ان کو زندگی بخشنے کے اور ان کو بچانے کے لائق نہیں۔ اس قسم کے آدھوں کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اپنے فیصلے سے مجبور ہے، وہ والی بات نہیں، یہ جواب اس بات کا کہ اللہ مجبور نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک البتہ وہ سخت شک میں ہے، شک میں پڑے،
شک یعنی ان کا بیڑا غرق کیا. مریب سخت شک کو کہتے ہیں جو اضطراب پیدا کرے. شک عام. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ وَإِنَّ اور بے شک کُلًّا ہر ایک لمّا ہر ایک کو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور دے گا تیرا اعمال ان کے اعمال. بے شک ہر ایک کو تیرا رب جو ہے وہ ان کے اعمال پورے دے گا. اعمال بھی دے گا دکھائے گا اور اعمال کی سزا اور جزا بھی ملے گی. اعمال انہو بما یعملون خبیر. بے شک اللہ رب العالمین جو عمل کرتے ہیں خوب باخبر ہے. اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے. انہو بما یعملون خبیر. ان کے اعمال کی اللہ رب العالمین کو خوب خبر ہے. یعنی ہوتا ہے بعض اوقات بدلہ دینے بیٹھ گیا اگلے کی وفاؤں اور جزاؤں وغیرہ اور جفاؤں کی خبر نہیں ہے. جرائم اور نیکیوں کو جانتا نہیں ہے. اللہ پورا دیں کہ انہوں نے عملون خبیر خبر بھی رکھتے ہیں کیا. فاستقم کما امرت. پس آپ استقامت اختیار کیجئے کما امرت جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا. استقامت اپنی مرضی کا استقامت نہ ہو. یہ بھی ہے لوگوں میں استقامت اختیار کریں گے اپنی مرضی کا کریں گے. استقامت اللہ کی مرضی کا. بہت عجیب بات اگر آپ اسے سمجھیں. کما امرت ایک ٹانگ پر پوری رات ایک کھڑا اللہ کی بندگی کر رہا ہے استقامت سے. لیکن یہ کما امرتا والا استقامت نہیں ہے. ڈٹا ہے جی اپنے دین پر میں بڑا پکا ہوں جی اپنی بات میں چھوڑتا نہیں. اپنا فرقہ اپنا استاد اپنا یہ اپنا وہ. لیکن یہ استقامت تو یہ ہے لیکن کما امرتا نہیں ہے. کما امرتا والا استقامت اللہ کو چاہیے. دیندار بنے. قل لا الہ الا اللہ ثم استقم. رواه مسلم. لا الہ الا اللہ کہیں اور ڈٹ جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. مرنے تک فرشتوں کے آنے تک استقامت مطلوب. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین کہ مرنے تک اللہ کی بندگی استقامت سے کرنی ہے. لیکن استقامت اپنی مرضی اپنے ذہن اپنی فکر اپنی سوچ وغیرہ استقامت نہ ہو بلکہ کما امرتا اس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور استقامت کا بھی حکم ہے نا. فاستقم کما امرت. اور استقامت کریں جیسا کہ آپ کو یہ حکم ملا ہے استقامت کا. یعنی استقامت ویسے اختیار کریں جیسے حکم ملا ہے. اور استقامت اختیار کریں چونکہ یہ حکم ملا ہے استقامت اختیار کرنے کا. ومن تاب معک صرف نبی کا پیغام اور نہ پیغام نہیں. ومن تاب معک جو بھی آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوں اور ایمان لائیں اللہ کی طرف رجوع کریں وہ بھی مستقیم رہیں وہ بھی استقامت کرنے میں اختیار کرنے میں. ولا تطغوا اور سرکشی نہ کرو. اس لیے آپ جمع کر دیا کہ نبی اور قوم تمام کو مخاطب. ولا تطغوا سرکشیاں نہیں کرنی کیونکہ استقامت کو خراب کرنے والی چیز سرکشی اور گناہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ولا تطغوا. یہ قرآن کا انداز آپ سمجھیں اصول جانیں. قرآن بعض اوقات ایک چیز بیان کر کے آگے ایک چیز مزید بیان کرے گا لیکن وہ اگلی چیز اسی کی مثال ہوگی اسی کی دلیل ہوگی اور اسی کی وضاحت ہوگی اس کی وجہ ہوگی کہ یہ اس وجہ سے کوئی چیز ہوتی بتائے بغیر. تو اس سرکشی اور بغاوت انسان کے استقامت کو خراب کرتی ہے. اس لیے کہہ دیے ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. بے شک وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا. بصیر ہے. پیچھے خبیر کہاں یہاں بصیر. اللہ کی نظر رہتی ہے کون جو ہے وہ کیا کر رہا ہے مستقیم اور استقامت اختیار کرنے والا ہے یا نہیں. اسی طرح استقامت کو اختیار خراب کرنے والی ایک چیز جو ہے وہ غلط لوگوں کی پیروی ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. نہ جھکاؤ اختیار کرو ان لوگوں کی طرف جن نے ظلم کیا. ظالموں کی پیروی نہیں کرنی. چونکہ فرعون کو بھی تذکرہ چلا نا. موسیٰ کو مانو اور نہ مانو. گمراہوں کو نہ لو ہدایت والوں کی پیروی کرو. تتبعن سنن من کان قبلکم. اسی لیے حکم ہے کہ ان کی پیروی نہیں کرنی. خالف المشرکین کا حکم اسی لیے ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا حکم اسی لیے ہے کہ بروں کے ساتھ رہ کے بندہ برا ہو جاتا ہے. بروں کے پیچھے پڑھ کر چل کر بندہ ضرور برا ہو جائے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. تم جھکاؤ نہ اختیار کرو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا گناہ کیا اللہ کو ناراض کیا. ظالم کافر فاسق فاجر مشرک بدعتی. اس لیے ان تمام مجلسوں سے دوری ضروری ہوتی ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. تمہیں آگ جو ہے وہ چھوئے گی. آگ پھر پہنچے گی یعنی جہنم چلے جاؤ گے. تَمَسَّكُمُ النَّارُ وہ پریکٹیکل شکل بتائی ہے نا. یعنی کہ اگر تم جنت میں داخل ہو آگ لگ جائے گی تمہیں. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
آگ چھوتی ظاہر اسلام کرنے کے لیے تھوڑی چھوتی ہے، انسان کو پہنچتی ہے اور جلانے کے لیے آتی ہے، مطلب کہ تم جلو گے فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ، یہی رزلٹ نکلے گا جب گمراہوں کی آپ پیروی کریں گے اور جہنمی بنا دیں گے اور آگ کا ایندھن بنا دیں گے فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ من دون اللہ من اولیاء، کوئی دوست کوئی نہیں بچا سکے گا، اور سزا ہو جاتی ہے بندے کو بچا لیتا ہے، من اولیاء کوئی نہیں بچا سکے گا، یا کسی طرح سے مدد آ جاتی ہے ثم لا تنصرون، کسی طرح تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ہاں بچنا ہے جہنم سے اور جنت حاصل کرنی ہے تو ایک طریقہ اللہ کی بندگی اور صحیح بندگی، اس لیے آگے بندے کا تذکرہ شروع۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کیجیے طرفی النہار، دن کے دونوں سائڈوں میں، دن کی دونوں سائڈ، فجر کی عصر کی، دن کی نمازیں، پھر اسی طرح وزلفا من اللیل، اور کچھ گھڑیاں من اللیل، رات کی نماز، عشاء وغیرہ وغیرہ کی، اور خاص طور پر جہنم کے ایندھن اور جہنم کی آگ سے بچانے والی چیز جو ہے وہ تہجد ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس کے لیے وزلفا من اللیل، رات کی بندگی ہونی چاہیے، جو اس زمانے میں ختم ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام میں بے تہجد آدمی آپ کو ڈھونڈ کر کم ملتا ہوگا، اس لیے وہاں تہجد پڑھنا کوئی ریاکاری کا ذریعہ بھی نہیں بنتا، ہر بندہ ہی پڑھتا ہے، ایک عبادت ہر بندہ کرتا ہو، پھر وہ اس میں ریاکاری کیا ہوگی؟ مثلا یہی تراویح تہجد ہی ہے اصل میں۔ آج کل آپ کسی کو دیکھیں تراویح پڑھ کے آ رہا ہو، کسی نے نہیں کہا کہ بڑا نیک آدمی کہتا، لیکن اگر کسی کو عام دنوں میں تہجد پڑھتے بندہ دیکھ لے کہتا بڑا نیک آدمی، کیوں کہ ان دنوں میں کوئی دنیا نہیں پڑھتی، کم پڑھتی، اور ان دنوں میں ہر بندہ ہی پڑھتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں کوئی نیکی کمزور پڑ جائے تو پھر کرنا مشکل ہو جاتی ہے، جو کرتے ہیں ان کے لیے مسائل بنتے ہیں، سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب ہر ایک ہی کریں پھر پرابلم نہیں آتی۔ صحابہ میں جو ہے ساری تہجد گزار ہی تھے، ہم میں کہ جو خاص طور پر جو ہے ان کو تو ضرور زیادہ نہیں، کوئی 8 نہ صحیح سنت رسول کے مطابق 8 نہ پڑھ سکیں، 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے نا، 2 رکعتیں کم از کم بندے کی زندگی میں ہو۔ اور ایک اچھا طریقہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، سنتارویں نمبر کی روایت ہم نے بتائی تھی کہ جی آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں سے نیت سے پڑھ لی، کیونکہ تہجد کا ٹائم جو ہے عشاء کے بعد سٹارٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے آج کل آپ تہجد اسی ٹائم پڑھتے ہیں تراویح کی شکل میں، اور فجر تک چونکہ ہیں تو 2 بھی پڑھ رہی ہیں، رات آنکھ کھلی مزید پڑھ لیں گے بالفرض اگر بالکل نہ کھل سکے تو آپ کی رات بالکل غافلوں والی نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ تو کر گئے ہوں گے۔ اور پھر تہجد کو صرف نماز نہ سمجھیں، تہجد قرآن ہے اصل میں، اسلام قرآن پڑھیں، ایک رکوع آدھا روزانہ، حفاظ پوری زندگی اور پورے سال میں ہی کچھ نہ کچھ ایک باب آدھا اپنی نمازوں میں پڑھتا ہوں، اسے گارنٹی ہے میں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ لیں، ایک اسے قرآن نہیں بھولے گا، بڑا پکا یاد ہوگا، جو صرف قرآن اللہ احد پر گزارے نہ کرتا ہو۔ اپنی نمازیں فرض نفل دن کی نمازیں رات کی صرف ایک باب پڑھنا کیا مشکل ہے، بندے نے کچھ ایک نظر دیکھا اور پھر اس کو اپنی نمازوں میں پڑھ دیا ایک باب، تو ایک اس بندے کو منزل 10 رمضان میں یہ نہ سنائے نہیں بھولے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی ہو جائے گا نا، یقوم بی آناء اللیل و آناء النہار امن و قانت آناء اللیل ساجدا و قائما حذر الآخرہ، اللہ نے تذکرے کیا جن کی راتیں جو ہیں وہ قیام کی شکل میں گزرتی، اسی لیے تو قنوت نماز کو افضل کہا گیا، اس میں قیام لمبا ہو، چونکہ افضل اس لیے کہا گیا کہ قرآن وہاں زیادہ پڑھا جائے گا، اس لیے افضل نماز طول قنوت والی، لمبے قیام والی ہے، قرآن زیادہ پڑھا جائے، اور قرآن سے ہی نماز کے اندر زندگی آتی ہے۔ جب قرآن باقی نماز تو آپ کی وہی ہوتی ہے، سجدہ وہ رکوع وہ ہیں، دعائیں وہی ہیں، لیکن جو ٹیسٹ کے اندر چینجنگ پیدا ہوتی ہے وہ قرآن نے پیدا کرنی ہے، کبھی ایک مقام پڑھا کبھی دوسرا پڑھا، تو ایک 2 فائدے ہم نے بتایا، ایک اس بندے کو منزل نہیں بھولے گی، دوسرا یہ خوش بختوں میں سے ہو جائے گا جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا، عظیم ترین افراد، اور تیسرا یہ بندہ جو اپنی نماز سے قرآن کو جوڑ لے گا، اس سے قرآن کا فہم نصیب ہوگا۔ آپ نے اگر جاننا ہو کہ قرآن کے اہم اسباب کیا مہارت کے، ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو نماز سے جوڑ دیں، اور خصوصاً رات تہجد کی نماز جب آپ جوڑیں گے
اس وقت چونکہ نماز میں بندہ اللہ کے بہت قریب چلا گیا ہے نا، بہت قریب ہے، روحانیت ہے، اس وقت پھر اللہ کی باتیں بھی آپ کو الہامی شکل میں سمجھ آتی ہیں۔ ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس پر آپ سوچنے لگے ہیں تو ایسے معنی اللہ ذہن میں ڈالے گا کہ نہ کسی جگہ بندے نے پڑھے ہوں گے، نہ کسی سے سنے ہوں گے، اور مشکلات بندے کی حل ہوتی ہیں اس سے۔ تو ایسا بندہ وہی کا ماہر بن جاتا ہے۔ یہ تیسری گارنٹی ہے کہ جو نماز سے، خاص طور پر تہجد سے، قرآن کو جوڑ لے۔ ظلم رات قیام نمازیں بھی ہے، تہجد بھی ہے۔ ان الحسنات، بے شک نیکیاں جو یذہبن السیئات، وہ ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں خطاؤں اور گناہوں کو، برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں نیکیاں۔ اس میں اشارہ کہ نیکیاں بھی کریں، اور اگر گناہ ہو رہے تو گناہوں سے نیکیاں نہ چھوڑیں بلکہ مزید کیے جائیں۔ نیکیاں یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ صرف نیکیاں کرنے والا ہی ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ اگر ہو رہے ہیں تو نیکیاں نہیں ہم کرنے کی، جب یہی کرنا ہے پھر ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی؟ نہیں، وہ اپنی جگہ اور یہ اپنی جگہ کریں، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں یہ ختم کر دیتی ہیں سیئات اور گناہوں کو۔ ترمذی کی حدیث ہے 1987، ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اللہ سے ڈریں جہاں بھی آپ ہوں، اور ہر جو بھی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی ساتھ آپ جوڑ دیں، تو ہوگا یہ کہ نیکی جو ہے گناہ کو ختم کر دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، صحیح مسلم کی 2763 نمبر حدیث، بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، راستے میں ایک عورت سے مل کر میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، بس وہ بڑا تعلق میں نہیں قائم کر سکا، باقی سب کچھ میں کر گیا، یعنی بوس و کنار وغیرہ وغیرہ، مجھ پر اللہ کی حد نافذ کیجیے۔ یہ صحابہ کا خوف تھا، نیک آدمی سے گناہ نہیں ہوتے لیکن ڈرتا بہت آ کر کے، تو کہا کہ بس حد نافذ کیجیے۔ اب اس کی نظر میں کیا کہ مجھ پر حد نافذ ہوگی، مجھے مار دیا جائے گا یا رجم کیا جائے گا، یا اور تیار ہے اس کے لیے، یا کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حضرت عمر نے کہا کہ یہ عجیب آدمی، اللہ نے پردہ ڈالا، خود پر پردہ ڈال دیتا، کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، اور نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھا دی۔ پھر پوچھا کدھر ہے وہ بندہ جس نے سوال پوچھا، کوشچن کے ساتھ میں جواب نہ دیا جائے گا، اسے بلایا اور پھر یہ آیت جو ہے وہ ان کو سنائی کہ اللہ نے یہ نازل کیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، خاص طور پر نیکیاں، لیکن نیکیوں کے ساتھ ساتھ نا اللہ نے یہاں نماز کا حوالہ دیا، واقیم الصلاۃ۔ عام نیکیاں بہت بخشواتی ہیں گناہوں، لیکن خصوصاً نماز جو ہے نا بہت بڑا ذریعہ گناہوں کے بخشنے کا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر آپ کی نمازیں کچھ نہ کچھ زندگی رکھتی ہیں، دل بڑا پریشان ہوتا ہے، گناہوں نے لت پت کر دیا ہوتا ہے طبیعت کو اور سیاہ کر دیا ہوتا ہے، نہ کہ اچھی نماز پڑھتا ہے واپس نکلتا ہے ایک روحانیت سی نظر، اور دراصل اور گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم پڑ جاتا ہے۔ چونکہ ساتھ ہی بلکہ دوسری صحیح سنن ابو داؤد کی 1521 نمبر کہ ایک آدمی پچھلے نے بیان کی تھی، گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر اٹھے دور کا خوشو خضوع سے نماز پڑھے، اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ گناہ جو انسان کے جو بخش دیتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی 528 نمبر حدیث، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، تمہارا کیا خیال ہے اگر ایک بندے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور 5 ٹائم اس میں غسل کرتا ہو، ہر یبقی من درنہ شیئا، کوئی میل کچل رہ سکتی ہے بدن پر؟ کہاں نہیں رہ سکتی۔ کہیں تو مثال ہے نمازوں کی اور وضو کرنے کی، ایسے گناہ جو ایسے دھلتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ یہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کیونکہ ہر بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے، تصور کو نہیں لیتا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، فلولا واصبر فإن اللہ، صبر اختیار کیجیے، فإن اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر، نیک لوگوں کا اجر جو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ جو نیک ہوگا، محسن ہوگا، اللہ سے جڑا ہوگا، دل کا تعلق اللہ سے پیدا کیا گیا ہوگا، ان کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ پیچھے کہا نا کہ نمازیں پڑھیے، نیکیاں کیجیے، اب یہاں تسلی ہے کہ بے غم اور ضائع کچھ نہ ہوگا، اور خصوصاً صبر اختیار کیجیے، صبر بہت بڑا عمل ہے اور اس کے اجر کو اللہ نہیں ضائع کرتے۔
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيہ، فلولا كان توجہ، فلولا كان من القرون، بس کیوں نہ تھے بستیوں میں سے، من قبلکم سے پہلے، اولو بقیۃ، عقل و بصیرت والے، عقل و بصیرت والے، رائے اور نظر والے۔ شوکانی صاحب کہتے ہیں الرأی والعقل والدین، جو رائے نظر عقل رکھتے ہوں اور دیندار ہوں۔ کیوں ایسے دیندار اور باعقل افراد نہ گزرے؟ ینہون عن الفساد، جو منع کرتے ہیں فساد سے، برائی سے روکنا، یہ عقل مندی ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا نہ کہ جی اگلے سے بیوقوفی سمجھتے ہیں کہ جی اس کا پرسنل معاملہ، آپ کو ایسے معاملہ، اس کا آپ کو اس سے کیا کام ہے۔ مومن کا کوئی معاملہ خاص طور پر دین سے متعلق پرسنل نہیں ہوتا۔ یہ اچھا کرے گا، اس کی اچھائی کی خیر مجھے بھی ملے گی، اور یہ برا کرے گا ساتھ میں بھی تباہ ہوں گا اس کے۔ جو منع کرتے ہیں فساد سے الارض، زمین میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھے جو منع کیا کرتے تھے، ممن، ان میں سے، انجینا، من جنہیں ہم نے نجات دی، ان میں سے ہم نے بات کی تھی، روایت بھی سنت جو کی سنائی تھی کہ جب اللہ پھر عذاب لاتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نہ ہوتے ہوئے، تو پھر اللہ عمومی عذاب لاتے ہیں۔ جو گناہ نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی ساتھ تباہ ہوتے ہیں۔ ہاں جنہوں نے منع کیا ہوتا ہے، ممن انجینا منہم، نجات مل جاتی ہے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، انہوں نے پیروی کی، تبع الذین، پیروی کی ان لوگوں نے جو ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس کی، اترفوا فیہ جو وہ آسودگی اور خوشحالی دیے گئے تھے اس میں، وکانوا مجرمین، مجرم بھی تھے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے بجائے دیندار بننے کے، دین کی طرف آنے کے، ان کو اپنی آسودگیوں کی، کاروبار کی، معاملات کی، انہی کی فکر لگی رہی ہے، اسی کے پیچھے پڑے رہے ہیں، اور اللہ کی بندگیاں، نبی کی بات ماننا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، مجرم بھی تھے ساتھ۔ بعض اوقات بندہ فراوانی رکھ کر اچھا ہوتا ہے، لیکن وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، مجرم تھے۔ حقوق اللہ بھی تباہ، حقوق العباد بھی۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے تیرے رب کہ وہ ہلاک کر دیں القرآ، بستیوں کو۔ تیرے رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بالظلم، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اس کے اہل جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس آیت کے معنی سے زیادہ کیے گئے۔ ایک یہ ہے تھوڑا زیادہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ شرک بھی اگر ہو اور وہاں کچھ اصلاح کرنے والے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہوں، روکنے والے ہوں، پیچھے ہی بات گزری نا، تو اللہ ہلاک نہیں کیا کرتے انہیں۔ جبکہ منع کرنے والا اور بتانے والا ہے، نہی عن المنکر ماں کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس وقت تک جو ہے اللہ ہلاک نہیں کیا کرتے، بآسانی اللہ کے عذاب نہیں آتے۔ اس وقت آتے ہیں کہ جب حد سے بات بڑھ گئی ہے اور کوئی منع بھی نہیں کر رہا، تو ہلاکت جو ہے مسلط ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ بندہ جب گناہ کیے جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اصلاح کی سوچ ہے، خاص طور یہاں پر مفسرین نے مصلحون کا معنی مخلصون کیا ہے کہ اخلاص بھی ہے بندے میں، تو تب بھی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن اس کا ارادہ گناہوں کا نہیں ہے، یا یہ کہ نفرت بھی ہے گناہوں سے، لیکن بس شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہ بندہ بہتر ہے اس سے جو بس عادت بنا بیٹھا ہے اور کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس پر ہلاکت جلدی آتی ہے بجائے اس کی۔ اللہ کی محبت بھی رکھتا ہے، رسول کی محبت ہے، اور ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، لیکن یہ ہے کہ بس ہو جاتے ہیں اس سے گناہ۔ تو اس قسم کا بندہ جو ہے، اس پر اللہ اس کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں، اس کی کچھ گنجائش ہوتی ہے، اس بندے کی کر لی جاتی ہے اس کے ساتھ گنجائش۔ اور بھی معنی شاید کے کیے گئے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نہیں تیرا رب لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ ہلاک کریں بستیوں کو، بظلم کے، ظلم و شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس کے اہل جو ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہت ہوتی تیرے رب کی، لَجَعَلَ النَّاسَ، وہ بنا دیتا لوگوں کو أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت۔ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے، چونکہ اس صورت نے پیش کی ہے نا، دو بندے اور دو صفیں پیش کی، اللہ کی بندگی کرنے والے اور نہ کرنے والے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کو ایک بنا نہیں سکتے، نہیں، اللہ کر سکتے تھے۔
ولا یزالون مختلفین، لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، اور ہمیشہ رہے اختلاف کرنے والے، یعنی ان میں یہ اختلاف رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کی مشیت، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم فرمائے وہ اختلاف نہیں کریں گے، اختلاف سے نکل جائیں گے۔ ایت کو ذرا سمجھیے، یہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر اللہ رب العالمین رحم فرما دیں وہ اس اختلاف سے نکل جائیں گے۔ کل ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اختلاف جو حق کو نہ مانے اسے اختلاف کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ اگر حق بیان کریں گے تو دنیا میں کوئی قانون قرآن کی گواہی کے مطابق آپ کو اختلاف کرنے والا نہیں کہہ سکتا۔ حق آپ پیش کر رہے ہیں، پیش کریں، جہاں ضرورت ہے پیش کریں، جو نہیں مانتا وہ اختلاف کرے گا۔ اس لیے جو دنیا کہتی ہے کہ جی آپ نے اختلاف پیدا کیے، جی ٹھیک ٹھاک معاملات چل رہے تھے ہمارے اس گاؤں کے اس علاقے کے، آپ آئیں جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، بس اختلاف پیدا ہو گیا۔ نہیں، میں تو جنت کی راہ لے کر آیا ہوں، میں تو من رحم ربک والا بندہ ہوں، رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں، جنت کی راہ تمہاری سیدھی کرنے آیا ہوں، جہنم سے بچانے آیا ہوں۔ جس راہ تم چل رہے ہو یہ تو جہنم کی راہ، اس لیے میں اختلاف نہیں، میں حق اور بہتر چیز، فائدے کی چیز لے کر آیا ہوں، مجھ سے لو، تم اختلاف نہ کرو۔ اس طرح پھر رسول اللہ بھی اختلاف کرنے والے بن جائیں گے نا، پھر تو رسول اللہ پر بھی اختلاف ہوگا کہ یار ٹھیک ٹھاک یہاں عرب کا نظام تھا، یہ پیر تھے یہاں کے اور ان کی عزت تھی پورے عرب میں، منجاور تھے، یہ خادم تھے کعبے کے، بس یہ بندہ آیا اور وہ کہتے بھی تھے یہ اشعار کہتے تھے، کیا الفاظ ہیں، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ہمارا اتفاق ختم کر دیے، بہترین ماحول تھا، اور بھائی کو بھائی کو دشمن بنا دیا، باپ کو بیٹے کو، بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیا۔ رسول اللہ پر بھی اعتراض و اختلاف پیدا کیا اور کیا ان لوگوں نے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ من رحم ربک، اختلاف سے ہی بندہ نکلا، اس پر اللہ رحم کرے، اس کو اللہ حق دے، اور من رحم ربک ہے وہ اختلاف کرنے والا نہیں، جو نہ مانے وہ اختلاف کرنے والا ہے۔ اور اس لیے اس بندے کو پھر اس بات ہمیں سے بعض لوگوں کو خود نہیں سمجھ آتی، ہم کیا کرتے ہیں، حق کی بات کرتے نہیں ہیں، چھوڑیں یار اختلاف پیدا ہوگا، یا کس نے کہا اختلاف، حق کی کریں، اچھے انداز سے کریں، یہ اس کی خیرخواہی ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، مرنے لگا اس کینسر کی بیماری سے، اس کا علاج کریں، آپ جہنم جانے لگا اسے بچائیں آپ، نہیں جی اختلاف نہیں پیدا ہوگا، خیر کی بات ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھی بات مل جائے گی اسے، نہیں تو آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، تو آپ بھی ساتھ مریں گے اس کے، جان کر نہیں بتا رہے ہوں۔ الا من رحم ربک، رب کا رحم کس پر ہے؟ ترمذی کی حسن درجے کی روایت 2641 کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقہ یا ملہ، کلہم فی النار الا واحدہ، تمام جہنم جائیں گے سوائے ایک کے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ قال ما، ذرا بڑے انصاف کی بات ہے، قال ما انا علیہ و اصحابی۔ 2 منٹ آپ ذرا اس حدیث کو ہر قسم کے تعصب سے آزاد ہو کر ہر بندہ اپنے ذہن پر سے نافذ کرے۔ تمام جہنم میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ جنت جائے گا۔ کوئی نام بتایا ہو، شافی، مالکی، حنبلی، یہ وہ فلانا فلانا نہیں، صفت بتائیے، صفت ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے، یعنی وہی کا راستہ، بس یہی راستہ تھا ان کے پاس میں۔ اس زمانے میں کوئی فرقہ، کوئی تنظیم، کوئی جماعت، کسی لیڈر کا ایسا وجود، کوئی سیٹ اپ مذہبی سیاسی کچھ نہ تھا۔ ما انا علیہ و اصحابی کے پاس صرف وحی، قرآن اینڈ حدیث اونلی، بس کچھ نہ اس کے علاوہ تھا۔ اب ہر بندہ اس پر سوچے کہ میں کس حد تک ما انا علیہ و اصحابی پر چل رہا ہوں، یعنی آپ خود سوچیں، اگر میں یہ کہوں کہ میں شافی ہوں، امام صاحب کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ باقی تو چھوڑیں، وہ ظاہری الفاظ میں میں نے اپنی نسبت جو ہے وہاں سے ما انا علیہ و اصحابی سے کٹا دی اور ختم کر دی، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس روایت نے اس کی یہ تشریح کی ہے، یہ لوگ جو ہے من رحم ربک والے ہیں۔ اور اسی طرح پھر صحیح مسلم کی روایت پچھلے ہم نے پڑھی 1920 نمبر، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ قیامت تک حق پر ڈٹا جمع رہے گا، کوئی ان کو نقصان نہ دے سکے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔
سنن داؤد کے الفاظ ہیں 44 84 نمبر 24 84 نمبر میں سنن داؤد، پھر اس حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں حتی یقاتل آخر المسیح الدجال، اسی جماعت کا ایک بندہ جو ہے وہ دجال سے دجال سے جنگ کرے گا، یعنی آخر تک یہ لوگ جو رہیں گے، آخر تک یہ باطل سے مقابلے میں رہیں گے، ان کے مقابلے کریں گے۔ یہ ایک جماعت رہے گی، کون سی؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر میں اہل حدیث کہتا ہوں اور جی میں کسی امام صاحب کی دور پکڑے بیٹھا ہوں، کسی انسان کی، کسی مذہبی سیاسی پیشوا کی تابعداری کر رہا ہوں، عقل آرا افکار الہاد ایسی چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ اہل حدیث کہلانا میرے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، میں اس الا من رحم ربک کے اندر نہیں شامل۔ اسی طرح اگر آپ خود کو کسی فرقے سے جوڑتے ہیں اور مان علی و صحابی وہی پر کمپرومائز کرتے ہیں اور جوڑتے نہیں ہیں، اور اس سے چینجنگ آپ میں نہیں آتی، تو آپ اس وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذَٰلِكَ اسی تو فرمایا کہ اختلاف میں پڑ گئے، اختلاف سے وہاں نکلا جس پر اللہ نے رحم فرمایا، مر رحم ربک۔ یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے، اس سے بڑے مسائل حل ہوں گے خود کے متعلق، لوگوں کے متعلق۔ حق جو ہے، حق کا بیان، حق کا سننا، حق قبول کرنا، یہ اختلاف نہیں ہوتا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَلِذَٰلِكَ اور اسی لیے ہم نے انہیں پیدا کیا۔ کس لیے ہم نے پیدا کیا؟ بعض مفسرین نے کہا اس کا تعلق رحم سے ہے، اسی رحم کے لیے تو اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، اسی دین کے لیے انہیں پیدا کیا تھا، اختلاف سے نکلنے کے لیے پیدا کیا تھا، یہ اختلاف میں پڑ گئے الا من رحم ربک۔ اور بعض نے کہا کہ جی یہ اختلاف اللہ نے رکھنا تھا، اس میں حکمتیں تھی اللہ کی، یہ دو گروہ بننے تھے، اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور بعد یہ بھی کہا کہ دونوں میں مراد ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کا کلمہ جو کمپلیٹ ہوا، لَأَمْلَأَنَّ، تیرے رب کی بات اور اس کا فیصلہ کامل تکمیل کو پہنچا، مکمل ہوا۔ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ ضرور میں بھروں گا جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، انسانوں سے، اجمعین، تمام کے تمام بھر دوں گا جہنم کو۔ اور روایت نے پھر بتایا، جیسے بخاری وغیرہ کی، کہ 48-49 نمبر بخاری کی روایت ہے کہ جنت نے شکایت کی کہ اللہ میرے اندر ضعیف ضعفائی سارے آتے ہیں، گلہ کیا، اور جہنم نے کہا کہ بس اوتیت بالمتکبرین، بڑے بڑے میرے اندر آ رہے ہیں۔ تو جنت سے اللہ نے کہا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت تیرے ذریعے میں رحم کرتا ہوں جس پر چاہوں۔ اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب اور میں انتقام لیتا ہوں، بدلہ لیتا ہوں تیرے ذریعے جس سے چاہوں۔ لکل واحد منکما ملوا، ہر ایک کو میں نے بھرنا ہے، جہنم بھی اور جنت بھی، حتیٰ کہ جہنم نہیں بڑھ رہی اور حل من مزید، حل من مزید، مزید دیجیے، مزید لائیے، تو اللہ رب العالمین پھر نشان کے مطابق اپنا قدم رکھیں گے اور اس وقت جہنم کہے گی کہ بس بس۔ اب ہمارا سفر لمبا، معاملات کافی سارے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی۔ یہ حدیث الحمدللہ واضح حدیث ہے، اس کے اندر کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے کہ اللہ قدم رکھیں گے جہنم۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا آپ اپنا قدم، اپنا دنیا کا معاملہ نہ سمجھے، اللہ کی شان جس طرح وہ چاہیں وہ کر سکتے۔ لیکن اگر خام خواہی آپ نے کوئی، چونکہ صفات کی جو حدیث ہے اس کا قانون یہ ہے کہ اس میں آپ گھستے نہیں ہوتے کہ یہ کیفیت مانتے ہیں کہ یہ چیز ہے، کیسے ہے اس کی طرف نہیں جاتے، وہ اللہ بہتر جانتے۔ لیکن اگر خام خواہی بندے نے عقل کے مطابق سمجھنا تو اتنی بات یہ بعید نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ کئی دفعہ دنیا میں ہم نہیں محسوس کرتے، آپ جیتا جاگتا شیر ذبح کریں اور اس کو کسی برتن میں رکھیں، نیچے آگ جلا دیں، اور شیر پک جائے گا اور وہ پتلا سا جو برتن ہے وہ نہیں جلے گا، نہ وہ پکے گا نہ اس کو فرق پڑے گا۔ یعنی ایک آگ ایک اس پر اثر کر رہی ہے، دوسرے پر نہیں کر رہی۔ تو یہ کس نے کہا کہ آگ سے یا آگ اللہ پر اثر انداز؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق اللہ کے لیے کیا ہے؟ اسے ٹھنڈی کر سکتے ہیں، گرم رکھ کر نقصان نہ دے اور نہیں دے سکتے، اللہ رب العالمین خالق۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس حدیث کو سن کر۔ اصل حل یہی ہے کہ اللہ نے جیسے کہا اسی طرح مانا جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کو جواب ہوتا ہے جو خواہ مخواہ عقل کے پجاری ہیں اور انہیں سمجھانا پڑ جاتا ہے۔ والناس اجمعین وکلا نقص علیک من انباء الرسل، ہر ایک وکلا اور ہر ایک، نقص علیک من انباء الرسل، بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، رسولوں کے قصوں میں سے ہر ایک ہم نے بیان کیا، بہت سارے بیان کیے۔
مانو ثبت بھی فؤادک، ہو جس کے ذریعے ہم مضبوط کرتے ہیں آپ کے دل کو۔ حکمت بتائی کہ قصے اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ اس سے دل مضبوط ہوتے ہیں نبیوں کے اور امتیوں کے۔ سمجھ آتی ہے کہ یار جیسے میں پہلا بندہ نہیں ہوں، پہلوں کے ساتھ بھی ایسے مسائل بنتے رہے۔ وجاءک فی ہذہ، قرآن جو دل کو مضبوط کیا کرتا ہے، الفاظ بھی بتاتے ہیں، اور جس دل میں قرآن نہیں وہ کمزور ترین دل ہے۔ وجاءک فی ہذہ الحق، آیا اس میں فی ہذہ الحق، تیرے پاس آئی فی ہذہ الحق، اس چیز میں حق آیا۔ وموعظۃ نصیحت آئی، وذکر، موعظہ و ذکر اور نصیحت۔ ذکر اس کا تعلق اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھول گیا اور وہ سے یاد آتی، اور موعظہ تھوڑا عام ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ واعظ و ذکر اور نصیحت للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وقل کہہ دیجیے للذین، ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، عملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ رہ کر۔ ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے، کرتے رہو اپنے عمل۔ انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، تم بھی عمل کرو ہم بھی کرتے ہیں۔ وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہی ہم نے بات کی تھی نا کہ وقت بہت بڑا قاضی ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے، دیکھتے ہیں انجام۔ چونکہ وقتی طور پر اتار چڑھاؤ یہ ممکن ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ برا ہے اور اونچا ہو گیا، بلند ہوا، دوسرا اچھا ہے اور پست ہو گیا، وقتی طور پر چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن دائماً ابداً اور عاقبت کے حساب سے جو ہے جو حق ہوگا وہی اوپر کو جائے گا اور باطل نیچے کو آئے گا۔ والعاقبۃ للتقویٰ والمتقین۔ وانتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب العالمین کے لیے غیب ہے، پوشیدہ اشیاء جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کے علم ہے، اور جو آسمانوں میں جو زمین میں وہ الیہ یرجع الامر، اسی اللہ کی طرف ہی پلٹتے ہیں معاملات، معاملہ اسی اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ذرا توجہ ہو گیا، یہ آیت سورت کا خلاصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اللہ کی طرف یرجع الامر، لوٹائے جاتے ہیں معاملات، معاملہ اسی طرف پلٹتا ہے۔ کلو، تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ انسان تیرے تمام معاملات یہ اللہ کے ہاتھ، جو کچھ ہوا، کوئی آسمانی آفت آئی یا زمینی آئی، زمین میں کسی نے پریشان کیا، آسمان سے کوئی گولا گرا، اپنوں نے کیا پریشان، غیروں نے کیا، مالی آئی جانی آئی مصیبت، جس ناحیے کی آئی، چھوٹی آئی بڑی آئی، ذہنی تھی فکری تھی، کسی نے ٹینشن دے دی، کسی نے جسمانی تکلیف دی، بیماری آئی مصیبت آئی، جو بھی ہے وہ الیہ یرجع الامر کلہ، تمام ہی اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ اللہ کی طرف، چونکہ معاملات تمام ہی اللہ کے ہاتھ، یہ بندہ بعد میں مارے گا، پہلے اللہ کی مرضیاں شامل ہوگی، مشیت ہوگی، اللہ نے کسی جرم کی سزا کو دینی ہوگی، اسے آگے کر دے گا کہ اس کو سزا دیں آپ، وہ الیہ یرجع الامر کلہ، تمام کے تمام۔ اب جب انسان تیرے تمام معاملات اس اللہ کے ہاتھ ہیں تو فاعبدہ، یہ فا بتا رہی ہے وجہ نہ کہ فا، اس کی بندگی پھر کر۔ اس کی مثال سمجھنے بعد اللہ سمجھ آئے گی۔ ہماری وہ روٹین یہ ہوتی ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس محلے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کا جو بڑا وڈیرا ہے، نمبردار ہے، ناظم ہے، جو بھی ہے، کونسلر ہے، تو ہم عموماً یا تو کوشش ہوتی ہے کہ اسے تعلقات بنائیں، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایس پی صاحب، جو بھی ہو، ان سے ہماری الیکس بن جائے، اچھی بنے، نہ بنے یا بنانے سے کم از کم بگاڑتے نہیں ہیں جتنی بھی مجبوری بنے، کیونکہ کل ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہاں سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ بندے جب تیرے تمام معاملات اس اللہ کے ہاتھ ہے تو فاعبد، تو کر غلامی، پھر اس کی کر خوشی سے، اس کی بندگی کر۔ لیکن وہی بات عبادت کی پھر آخر میں پھر آ گئی، وتوکل علیہ، اور پھر جب اللہ سے جڑو پھر ٹینشن کیا ہے، وتوکل علیہ۔ اور یہاں بھی دیکھیں توکل کے ساتھ عبادت کو ملایا گیا کہ توکل جو ہے زبانی جمع خرچ نہیں ہے، وتوکل علیہ، اس اللہ پر توکل کیجیے، بنیادی باتوں میں سے اللہ پر توکل کرنا ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی ہے کہ پھر جب تو اللہ سے جڑا پھر پرابلم، ٹینشن، پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ توکل علیہ۔ یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا، مثلا آپ نے جس سے دوستی بنائی، خرچے دیے، تحفے دیے، اس بڑے وڈیرے وغیرہ کو وہ کر کچھ نہ سکا، اللہ پھر ایسے نہیں ہے، توکل علیہ کے ولایت۔ اور اگر یہ نہ کرو گے اللہ کی بندگی اور اللہ پر توکل تو کوئی نہیں، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بڑی سزائیں اللہ کی دے دے گا۔
اور سب کچھ اللہ کے سامنے پوچھ لے گا. وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام